السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ احد کا ذکر کریں گے کہ جس میں مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ غزوہ بدر کی شاندار فتح کے بعد قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ بہت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ احد 17 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی کمانڈ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دونوں طرف بھاری نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے تو کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ختم کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ کفار قریش کی طرف سے جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زیادہ سپاہی جن میں 700 ذرہ پوش تھے تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کے مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبائے گی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے غلام حبشہ کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ اور بالآخر 625 مارچ کو یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو کہ مکہ میں رہتے تھے، انہیں مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ رسول اللہ نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر، تو فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کرنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ یہ ایک پری پلان سازش تھی یا کچھ اور۔ اب مسلمان 700 باقی رہ گئے اور دشمن کی فوج 3000 سے کچھ زیادہ، لہذا احد میں دونوں فوجیں سامنے آئیں۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کے پیچھے تھا۔ وہاں ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جابر کی قیادت میں 50 تیر انداز اوپر بھیجے تاکہ دشمن اس راستے سے آ کر حملہ نہ کرے، اور عبداللہ بن جابر کو کلیئر آرڈر دیے کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار گئے اور مسلمانوں کے جسموں کو گدھ نوچ کھا رہے ہیں تب بھی پہاڑ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں حکم نہ دوں۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلے میں 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے فل فلیج حملہ کیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں اشعار سنا کے ان کو غصہ دلا رہی تھیں تاکہ وہ غزوہ بدر میں عبرت ناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے کئی مشرکین کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ جیت کی ایکسائٹمنٹ میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھول گئے کہ کسی قیمت پر پہاڑ نہیں چھوڑنا، اور پہاڑ چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ صرف 10 تیر انداز پہاڑ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے پہاڑ سے نیچے آتے ہی پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ یکدم حملہ کر دیا۔ کفار قریش جو جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے جنگ میں واپس آ گئے اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی سارے صحابہ شہید ہونے لگے۔ کافروں نے رسول اللہ کو گھیرے میں لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آپ کو پروٹیکٹ کیا۔ یہ لڑائی یہاں تک گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ رسول اللہ پر تیروں کی بوچھار کر دی گئی، لیکن سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر
احد کے پہاڑ کی طرف لے گئے۔ اسی گھمسان کی لڑائی میں یہ خبر بھی عام ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر سن کر اکثر صحابہ ہمت ہار گئے اور راہ فرار اختیار کی اور کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہی رہے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہیدوں کے ناک اور کان کاٹے اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج رہا۔ پھر بعد میں ہندہ نے اسلام قبول بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف بھی کر دیا، لیکن اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا۔ ابو سفیان نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو تم بول رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے ابو سفیان سے کہا کہ آج ان سب مسلمانوں کو ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اتنا بہت ہے، مسلمانوں کے پاس اونچائی کا ایڈوانٹیج ہے، ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ پھر مشرکین نے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کمنٹ بھی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہتر ویڈیوز لا سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بنا ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے۔